السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فلاح و بہبود کا جو سلسلہ تھا، جو اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کا جو سلسلہ تھا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء اعظام کے ذمہ لگایا، اور ان اولیاء اعظام نے گدی نشینوں نے اس کام کو بڑے ہی احسن طریقے سے ایمانداری کے ساتھ پورے وقت کے ساتھ کیا، اور صدیاں گزرنے کے بعد آج ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، اور ان کی قبور پر جا کر، ان کے مزارات پر جا کر ہمیں ایک دلی سکون ہوتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو بڑا مقدس، بڑا مذہبی، بڑا اچھا پیشہ تھا، جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، جس کو ہم پیر صاحب کے نام سے پکارتے ہیں، پیر صاحب جس کی ہم پیروی کرتے، یا جس کی نگاہ سے، یا جس کے علم سے، یا جس کے عمل سے ہم لوگوں کو ہدایت ملتی، یا ہم اپنی اصلاح کرتے۔ ہدایت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی ایک وسیلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو۔ اس وقت اس میں اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو کہ جب ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارا جو دل ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، اور اکثر ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بری نظر اونٹ کو ہانڈی میں، بندے کو قبر میں پہنچا سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جادو ایک ٹھیک ٹھاک کاروباری بندے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سایہ، یہ بندے کی زندگی عذاب بنا سکتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اس کا علاج کرنا تھا، جنہوں نے اس کو ٹھیک کرنا تھا اپنی دعا سے، اپنی نگاہ سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، آج وہ خود ابلیس بن چکے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک اشعار بھی ہے کہ ہم نے تو دیکھا احرام میں ابلیس کو یا شیطانوں کو، اس طرح کا ایک شعر بھی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آج وہی بات ہے کہ اکثر، سب نہیں، ہر ایک نہیں، اکثر لوگ جو پیروں کے نام پہ ایک دبا ہے، فراڈ ہیں، فساد ہیں، اور وہاں پہ ابلیس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کہانی نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کہانیاں آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، آپ آئے دن سنتے بھی ہیں کہ پیروں کے جو کام ہیں، جو علماء کے جو کام ہیں، جو ہمارے جو ممبر ہیں، جو علماء ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان سے آپ روزانہ واقف بھی ہوتے ہیں کہ یہ کبھی ریپ ہو گیا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہو گیا۔ تو میں ایسے بے شمار گھروں کی جو کہانیاں ہیں ان کو مختصر کر کے سناتا ہوں جو اجڑی ہیں۔ ایک ہستہ بستہ گھر ہے جس کی آمدن تقریباً لاکھوں میں ہے، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک فلاں پیر صاحب ہے، ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی بس مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، میں کسی لیے جاؤں؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس سواری نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو۔ وہ بندہ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی کام کے، اس بندے کے ساتھ اس کے پیر کے پاس چلا گیا۔ جب پیر صاحب نے اس کو دیکھا، پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرے دوست ہے، میرے ساتھ آیا ہے، اس کی گاڑی پہ میں آیا ہوں، میرے پاس سواری نہیں تھی۔ تو جب پیر صاحب نے اس سے مخاطب ہوا بھی تم کاروباری ہو، یہ ہو، وہ ہو، تو اس نے، پیر صاحب نے اس کو اشارہ کیا ہے کہ تم تو رات کو ڈر جاتے ہو، یا جو فنکاریاں ہوتی ہیں، جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں ان نام نہاد اور پیروں کی، تو انہوں نے کوئی ایسا چکر چلایا۔ وہ کہتا ہاں جی میں تو رات کو ڈرتا ہوں، جو پیسے والا بندہ تھا۔ خیر، یہ اس کی پہلی وار تھا، پہلا اس کی جو اس کو کہتے ہیں وہ ایک وار جو اس نے ڈالنا تھا، گیم تھی جو اس نے ڈالی۔ اس نے، جو کاروباری بندہ ہے، وہ کہتا جی میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم یہ تویز ڈالو۔ اچھا، اس نے پتہ نہیں کیسا تویز ڈالا، پھر کیا کیا،
وہ بندہ پہلے سے زیادہ کرنا شروع ہو گیا۔ میرے یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس فیملی کا یا اس پیر کا ذکر کروں، بتانا یہ ہے کہ خدا را اپنی فیملی کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ لالچی، یہ نام نہاد، یہ ابلیس جیسے لوگوں سے بچو آپ۔ وہ بندے کا ڈرنا زیادہ شروع ہو گیا، قدرتی عمل تھا، کاروبار بھی تھوڑا نیچے آیا، پھر وہ پیر کے پاس آیا، پھر پیر نے اس کو پیار محبت کیا، ہاتھ شاتھ پھیرا، اس سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے نا 5 لاکھ روپیہ دو، آپ کے کچھ لوگ آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، فراڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، میں آپ کو ان سے بچاؤں گا۔ اتنی تو سپریم کورٹ کے وکیل کی فیس بھی نہیں ہے جتنی اس پیر صاحب نے مانگی۔ تو خیر وہ بندے نے ارینج کر کے بھئی مجھے لوگ تباہ و برباد کر رہے ہیں، میرے اپنے ہیں، میرے چاچے ہیں، میرے مامی ہیں، میری بیوی، اس طرح کی جو فساد کیا اس نے، اس بندے نے پیر صاحب کو 5 لاکھ روپے لا کے دے دیے۔ جب پیر صاحب نے دیکھا کہ یہ بندہ پیسے والا ہے، پیر صاحب نے رابطہ شروع کر دیا، اس کی جوان بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے، بہو ہے، پھر جب وہ بھی پیر صاحب کے پاس جانا شروع ہو گئے، پھر پیر صاحب نے ان کو کہا کہ تم میرے پاس 10 بجے کے بعد آنا، رات کے 10 بجے کے بعد۔ یہاں تک کرتے کراتے وہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، وہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ جب میرا اس فیملی کا ایک کہانی نہیں ہے، یہ تقریباً ہر چوتھے اور 5ویں گھر کی کہانی ہے۔ جب میں وہاں پہ گیا اس گھر میں، تو 2 یا 250 کے قریب تویز اس بندے نے ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تویز اتاروں گا تو کڑا ٹوٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا، میرا یہ ہو جائے گا، میرا مرا تو وہ ابھی پڑا ہے۔ اب نہ اس کو رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، قرضے بڑھ گئے ہیں، ہنستا بستا گھر تھا۔ اس کے بچے، وہ خود، اس کی بیوی، وہ اس پیر کی زد میں آ چکے ہیں۔ وہ پیر جب چاہتا ہے ان کو بلاتا ہے، جس وقت چاہتا ہے ان کو بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے ان کے گھر سے بلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو رات کو 1 بجے 2 بجے ان کو واپس بھیجتا ہے۔ تو اسی طرح بے شمار کہانیاں ہیں، علماء کرام ہیں، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد حضرت سرکار ابو انیس قدس العزیز فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی ہرس ہے یہ ایک بیماری ہے۔ جو علماء کرام ہیں اور جو پیران عظام ہیں، یہ پیر صاحبان ہیں، یہ اس کے طبیب ہیں کہ ہماری جو دنیا کی ہرس ہے یہ ہمارے جسم سے نکل جائے، ہمیں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، ہمیں خوف خدا آ جائے، عشق محمد مصطفیٰ آ جائے، ہم شریعت پہ چلنے والے بن جائیں۔ اس کا جو علاج کرنے والے لوگ ہیں وہ پیران عظام ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، علماء ہیں۔ اور جب دنیا کی ہرس ایک بیماری ہے، جب یہ بیماری ان میں داخل ہو جائے گی، وہ جو پیر ہیں، جو علماء ہیں، پھر علاج کون کرے گا؟ آج کافی حد تک بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا را آپ ان سے بچیں، آپ اس کی نشاندہی کریں، اور کوئی مرد کسی عورت کو تنہائی میں کوئی نہ دم کر سکتا ہے، نہ علم پڑھا سکتا ہے۔ عورت کا جو پیر ہے وہ اس کا خاوند ہے، اگر وہ خاوند کی فرما بردار ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تابع دار ہے، تو اس کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی کے لیے، اولاد کے لیے والدین سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہے، کوئی ان کے لیے وہ نہیں آسرا۔ تو اس طرح ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، کیوں نہیں تو یہ جو طبقہ ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ تقریباً ہمارے معاشرے میں ایسی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، ایسا ماحول پیدا کریں، یقین کریں، بری بیماریاں، یہاں تک کہ ریپ تک کام چلا گیا ہے۔ ضرورت کیا ہے عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کی؟ ضرورت کیا ہے ہماری خواتین پیروں کے پاس جائیں؟ کیا ضرورت ہے ہم نماز پڑھیں، ترجمے والا قرآن پاک پڑھیں، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ بیعت ہونے کے لیے یا راہبر کے طور پہ یا استاد کے طور پہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو باشرع ہوں، خوف خدا والے ہوں، عشق محمد مصطفیٰ والے ہوں، اور ان کے اندر احساس ہو، ان کے اندر درد ہو، ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک پیر صاحب کے پاس جاؤ، وہ آئے تو کیا لے کے آؤ گے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے مرید کا بیٹا اگر مٹھائی مانگے، پیسے مانگے تو اس کو جھاڑ دیتا ہے۔ پیروں کے پاس ہم لاکھوں روپے جا کے قربان کر دیتے ہیں، کروڑوں روپے جا کے قربان، ہزاروں روپے جا کے قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اس کی کمائی ہے؟ تو اب میں آپ سے یہی عرض کروں گا
یہ معاشرہ ہمارا پہلے بھی ہم مسلمان بڑے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور اس کی جو ذمہ دار وجہ ہے وہ یہ نام نہاد پیر ہیں، یہ نام نہاد جو کاروباری اور علماء کرام ہیں، یہ ہیں فتنہ پرست لوگ ہیں، ان سے بچیں۔ اپنی بیعت کے لیے، اپنے راہبر کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ایک اچھا انتخاب کریں، لالچ سے پاک ہو، جو آپ جس کی دعا میں اثر بھی ہو کہ آپ اگر 7 سمندر پار ہیں وہ آپ کی راہبری کرے، آپ کے لیے دعا کرے، آپ کو بچائے، کیونکہ آپ تو سائنس بھی مان چکی ہے کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو نظر ہے، یہ جو توجہ ہے، یہ اس میں واقعی پاور ہے۔ اگر ہم لیزر کام کرتی ہے جو انسان کی بنائی ہوئی ہے، تو جو توجہ ہے، جو نگاہ ہے، یہ لیزر سے زیادہ کام کرتی ہے۔ اب تو ایک موبائل وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ادھر میں جو بول رہا ہوں وہ وہاں نیچے لکھا جا رہا ہے، تو یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو ایک اگر جب اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا خاص بندہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے، جب کوئی آیت پڑھتا ہے، تو اگلے بندے کے دل میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ تو یہ جو قسمتیں بدلتی ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں، اور جو لوگ لالچی بھی نہ ہوں، آپ سے ڈیمانڈ بھی نہ کریں، اور آپ کے گھر پہ بھی نہ آئیں۔ گھر میں آنے کا کیا تو ہے، پھر وہاں پہ بار بار آ جانا، بسترے لے جانا، چارپائیاں لے جانا، یہ کون سے بھی طریقے ہیں؟ تو میں نے یہ جو حالات ہیں، یہ مجھے نہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے اور مانتے بھی ہوں گے، تو آپ ان سے بچیں، تو نہیں تو ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو خاص شعبے تھے، جو مقدس شعبے تھے، یہ اب اس پہ 2 نمبر لوگ آ رہے ہیں، کاروباری لوگ آ رہے ہیں، اور ریپ کرنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ خدا را ان سے بچیں، اپنی خواتین کو بھی روکیں، آپ بھی رکیں، ہاں دعا کی حد تک جائیں، اور بہترین سب سے جو اچھا تعویذ ہے وہ ہے نماز، یا وہ قرآن پاک ہے۔ اگر آپ کو نماز میں شفا نہیں ملی، اگر آپ کو قرآن پاک میں شفا نہیں ملی، تو پھر یقین کریں آپ جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کو شفا نہیں ملنی، آپ کو سکون نہیں ملنا، آپ کو اطمینان نہیں ملنا۔ یہ ہم کہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں، ہم حدیث کو چھوڑ دیں، ہم نماز کو چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں، پھر ہمیں سکون ہوگا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ میری ویڈیو کو آپ بھی دیکھیں، دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور ایسے لوگوں سے، علماء کرام سے بچیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری جو رائے ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہم اپنی بیعت ہونے کے لیے، یا روحانی استاد پکڑنے کے لیے، یا دینی استاد پکڑنے کے لیے ایک اچھے استاد کا انتخاب کریں، جو لالچ سے پاک ہو، جو خوف و خطر سے پاک ہو، جو ریاکاری سے پاک ہو، جو دکھلاوے سے پاک ہو، کاروباری نہ ہو، آپ سے پیسے لیتا رہے، آپ بڑی گاڑیاں بنا لے، آپ سے پیسہ لیتا رہے، بڑے محل بنا لے، آپ ویسے کہ ویسے ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچے قول کے سچے، اقرار کے سچے، پیار والے، محبت والے، ان فراڈیوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔